تیسری تعلیم دی کہ ومن ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں کو چھپائے۔ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، کسی کا عیب آپ پر ظاہر ہو گیا، کسی کی غلطی آپ پر واضح ہو گئی، اب تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اس عیب کو مزید اچھالتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے رپورٹر بن جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اب یہ سوشل میڈیا نے تو اتنا اس وبا کو عام کر دیا ہے، کسی کی کوئی غلطی اتفاقاً اس سے سرزد ہوئی نظر آ گئی، اس کو ریکارڈ کر لیا اجازت کے بغیر، اور اس کو پھر پھیلانا، نشر کر دینا، یہ سب گناہ کے زمرے میں داخل۔ اللہ کی کوئی غلطی یا گناہ کسی کا ایسا ہو جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متعلق ہو، جسے دوسروں کو ضرر ہوتا ہو، کسی کو چوری کر رہے، کبھی کسی کا جیب کاٹ رہا ہے، اب اس دوران اگر نہیں بتائیں گے، آپ سوچو کہ بھائی اس کی پردہ پوشی کر لو، میں یہ پردہ پوشی مقصود نہیں ہے، یہاں پر مقصود نہیں ہے، یہاں دوسرے کا ضرر ہو تو وہاں پر پردہ کر رکھنا یہ جائز نہیں، بلکہ دوسرے آدمی کو ضرر سے بچانا مقصود ہے۔ کسی کے بارے میں معلومات لی جا رہی ہے کہ بھائی فلاں لڑکے سے رشتہ کرنا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ لڑکا کیسا ہے۔ اب آپ اگر اس کے عیبوں کو چھپائیں گے تو خیانت کے اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق متعلق ہیں، آپ اس کے عیب کو چھپائیں گے اور لا علمی میں شادی کر جائیں، اپنی بیٹی دے دیں، بعد میں 100 طرح کے مسائل جنم لیں گے، طرح طرح کی لڑائیاں ہوں۔ تو ایسی صورت میں عیب کو بیان کر دینا چاہیے، ظاہر کر دینا، لیکن جس عیب کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ ہو، خود اس عیب کرنے والے کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، پھر وہاں انسان کو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اس سے تو پھر اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کی ستر کو چھپائے